خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں دریائے کابل پر واقع 8 کنال پر محیط یہ وسیع و عریض اور نوادرات سے بھرا حجرہ پختون جنگجو اور شاعر خوشحال خان خٹک سے وابستہ ہے، جو اب ان کی 11ویں پیڑھی کی ملکیت ہے۔ ماضی میں ان حجروں کی ایک خاص اہمیت ہوا کرتی تھی۔ حجرہ جو تھا وہ پٹھان ہسٹری میں ایز اے پشتون یونیورسٹی کنسیڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں حجرے میں لوگ کلچر سیکھتے تھے، ٹریڈیشن سیکھتے تھے، طور طریقے سیکھتے تھے کہ ایک مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے، اور اگر کوئی بہت بڑے بڑے مسئلے بھی ہوتے تھے اس کی تدارک کے لیے وہ وہاں بیٹھے سب کچھ سیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ ایک کمپلیٹ پٹھانوں کی آکسفورڈ تھی۔ بااثر پختون گھروں کے اندر یا ان سے متصل ایک ایسا حصہ جو خاندان کے مردوں اور مہمانوں کے لیے مختص ہو حجرہ کہلاتا ہے۔ ماضی میں اسے تنازعات کو حل کرنے اور پختون روایات کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا مرکز سمجھا جاتا تھا، تو وہیں موجودہ دور میں یہ اپنے مالکان کی شان و شوکت اور امارات کی منہ بولتی تصویریں بن چکی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کئی عرصے تک جرمن اداروں کے ساتھ وابستہ رہنے والے سکندر خٹک کہتے ہیں انہیں فخر ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی میراث اور پختون ثقافت کو سنبھالے ہوئے ہیں، پر وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حجروں کی نوعیت اب ذاتی ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں تک حجرہ کلچر کی بات ہے، حجرے آج کل اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو شاد و ناظر کا ایک آدھ حجرہ نظر آئے گا جس میں پشتون کلچر، پٹھانوں کی روایات، پٹھانوں کے طور طریقے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ زیادہ تر حجرے آج اگر آپ دیکھیں آباد نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح جدیدیت آ رہی ہے لوگ اپنے آبائی حجرے، اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر کے شہروں کا رخ کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کی وجہ سے اور بنیادی سہولیات کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود آج بھی کچھ حجرے ایسے ہیں جن کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں، تاہم ان کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن ملک طارق آوان بھی اپنے حجرے میں کارکنوں اور حلقے کے لوگوں کی داد رسی اور مہمان نوازی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پختون کلچر میں حجرے کی ایک خاص اہمیت ہے اور موجودہ دور میں اس کے بغیر سیاسی مقاصد کا حصول بھی ممکن نہیں رہا۔ سیاست کے لیے حجرہ اتنا ضروری ہے کہ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ سیاست جو ہے آپ کا پبلک سے رابطہ ہے، اور جب آپ کا حجرہ ہوگا تو الحمدللہ آپ کا پبلک کے ساتھ رابطہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ کوئی بھی سیاستدان دیکھ لیں، اگر جو صحیح معنوں میں سیاست کر رہے ہیں، جو کہ آباء و اجداد سے کر رہے ہیں، تو وہ آ کے دیکھیں ان کے حجرے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ پشتو ادب و ثقافت کے محققین کے مطابق فاٹا کے انضمام کے علاوہ نوجوانوں کے جدید رجحانات کی جانب بڑھتی دلچسپیوں نے بھی اس پختون ثقافتی ورثے کی حیثیت کو متاثر کیا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں جو مسائل ہیں وہ ہماری زندگی افیکٹ کر رہی ہے، تو حجرہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن جب سے موبائل آیا ہے تو ہم پٹھان ثقافت کو، روایات کو اور اقدار کو بہت پیچھے چھوڑ کے، اس کے ساتھ ساتھ پیسے کی ریل پیل شروع ہوئی ہے، تو لوگوں نے حجروں کا رخ چھوڑ دیا اور اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بیٹھک بنانے شروع کر دیے۔ اس وجہ سے جو جامعہ اور سارے لوگ ایک ساتھ جدھر ایک ساتھ ہوتے تھے وہ جگہ ویران ہو گئی ہے۔ ذاتی ملکیت کے علاوہ اب ایسے حجرے سیاسی رابطہ کاری کے لیے اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے یہ کہ اگر آپ کے پاس حجرہ نہیں ہے تو آپ اس قسم کی سیاست نہیں کر سکتے کہ جو کہ پبلک، جو ایک انسان کہتا ہے کہ میں پبلک کا نمائندہ ہوں، میں پبلک میں سے ہوں، تو میرے خیال سے کہ سیاست کے لیے حجرہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حجرے میں آپ کے پاس 24 گھنٹے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ 24 گھنٹے مہمان جو آپ کے ہوتے ہیں یہ تیرے سیاسی مہمان ہوتے ہیں۔ بدلتے وقت نے حجروں کی شکل اور افادیت کو تبدیل کر دیا ہے، اب یہ عوامی سے زیادہ ذاتی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب جب پشتونوں کی مہمان نوازی اور یکجہتی کو یاد کیا جائے گا، تب تب حجروں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ فاطمہ نازش، DW اردو، پشاور، پاکستان۔